ممنون ایک مرتبہ بس خوش آمدید صدائے ہزارہ پروگرام بڑے بریک میں رفتہ ہوں بیکاز بریک کے بعد آپ لوگوں کو پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم ٹیلی فون لائنیں بھی کھول دیں گے. جیسے ابھی شاہ صاحب ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا کریں کہ پاکستان کے کسی حصے میں کسی بھی جگہ کوئی, چاہے وہ قانون کا معاملہ ہو, چاہے وہ کورٹوں میں ہو, چاہے وہ کسی کا کوئی کیس ہو, انصاف یا کسی کو تو حق والی بات تو ملتی نہیں ہے. لیکن کیا کریں, آپ نے شاہ صاحب میرے سے شروع میں یہ پوچھا. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے برٹش ایئر ویز میں کام کیا ہے, تو برٹش ایئر ویز آپ کی کتنی لک آفٹر کرتی ہے. اب ریٹائر ہو چکے ہیں آپ, لیکن آپ کو وہ فری ٹکٹ دے رہی ہے, اور یہ فرسٹ کلاس کا اس ساتھ میں ٹکٹ دیا. تو انصاف ہونا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے, الملک یبقی علی الکفر ولا یبقی علی الظلم. کوئی ملک کفر پر تو باقی رہ سکتا ہے, کافر حکومتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ظلم والی حکومتیں نہیں ہو سکتے. دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے, میری بہو آج پاکستان میں میرے آبائی گھر میں گئی ہے. آج وہ بچوں کو ساتھ نہیں لے کے گئی, میرا بیٹا نہیں گیا ہے, وہ بچوں کے ساتھ یہاں ہے. اسے یہ وہم ہو گیا ہے, اسے یہ خوف ہے کہ میرے بچوں کو اغوا کر لیا جائے گا یا مجھے مار دیا جائے گا. تو میں اپنے آبائی گھر میں اپنے بیٹے کو جانے سے, وہ اسے ڈاکٹر, میری بہو پروفیسر ہے, وہ گئی ہے, وہ صرف وہ مشکل سے وہاں خود جا سکتا ہے اگر کوئی آدمی, تو میں کیسے اسے یقین دلاؤں کہ پاکستان محفوظ جگہ ہے. جہاں جانے کے لیے, آبائی گھر میں جانے کے لیے ہم لوگ ڈرتے ہیں, وہاں حالات کس قسم کے ہوں گے, اور حکومت کتنی دیر کر رہی ہے. وہ بہت سفر کریں گے ہم اس بات. شاہ صاحب شکریہ نا, آپ نے تو بات کی. میں مومنین شلیدی شاہ صاحب نام چی گبا میزنا ہنا خمارا مگا کہ ٹھیک ہے سما شاید سبا رہی مان کینیڈا رہی استم او دو کمپنی کی میں کار مقدم اونا مرے امروز د خانشتا مرا مفت ٹکٹ میں دا سالی دو مرتبہ او علاوہ زمر ہمیشہ ٹکٹ مگار جے سفر کنو ما سفر کدم میں تنم چونکہ جاگہ انصاف استا مرا اونا پینشن میں دا او مرا حکومتی کے 65 سال کا گوبال شدی حکومتی پینشن ملا ہمشا. مگر افسوس در چکار کر کہ معاذرہ من یک نمشی مو شیا من یک نمشی یک از ازریز مو مرم بسیار بد گباست مرم گا تو 40 سال انجی مفت پیسے حکومت خورتے مس 45 سال کی میں دئی ملک یاستم میں 2 سال خو 1 سال خورا میں یک روز بیکار نہ منتم اور ہر کس دئی ملک مر میشناسا وہ خبر در کہ میں یک روز پیسے حکومت مزی ملک خوردم یا ما از حکومت این جگہ یک روز مدد خواستم نخواستم کار کدام ٹیکس خوردم ہر فیسیلیٹی ہر سہولت مر ملاو شدہ. اگر کار انصاف منی تو ہر جگہ کار خورست منی تو ہر جگہ کامیابی ضرور ملاؤں. شاہ صاحب ہماری باتیں سمجھ گئے. اگر آپ کام کرو گے, آپ ہمت کرو گے, آپ کا اللہ بھی مدد کرے گا. آپ کا اس ملک میں حق بنتا ہے جو آپ کا حق ہے. مقابلتاً در پاکستان کے اونا کے اونجا کارکنند ہیچ اجرت نہ دارند. پاکستان میں اساتذہ کی تنخواہوں کو, پولیس کی تنخواہوں کو, کتنی ان لوگوں کو اپنی تنخواہ نہیں ملتی اتنی دیر تک. تو سوال یہ ہے کہ جب تک ہم حکومت کے ذمہ ڈالتے ہیں اور کار پردازوں کے کہ وہ کریں گے, وہ کہتے ہیں عوام کرے گی, معاملہ سب کا ہے. شاہ صاحب ہم ایک کال لیتے ہیں, ایک کال آئی ہے, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیب بھائی یا علی مدد. مولا علی مدد بھائی خوش آمدید. شاہ صاحب آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماشاء اللہ طیب بھائی بھی اور آپ بھی بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. طیب بھائی الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ اور پنجتن پاک کی شکر گزار ہیں کہ پاک پروردگار نے ہم کو, میں یہ کہوں گا ہم کو, کیونکہ جب سے ہم بنے ہیں نا, میں اس بات کروں گا کہ ہم سے جب نے یہ ہدایت چینل چلا ہے تو ہم نے آپ کی قوم کے دکھ دیکھے ہیں. اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہزارہ کہاں ہے, کیا ہے, کون لوگ ہیں, پتہ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو طیب بھائی یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنی قوم کے دکھ ہم سے شیئر کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے شہدائے ہزارہ, کتنی آپ کی قوم کے جوان لوگ جو ہے نا شہید ہو گئے ہیں. میں یہ بات کروں گا طیب بھائی پاکستان کے حوالے سے, جہاں سے شروع کریں, آپ پشاور کے دھماکوں سے شروع کریں یا آج صبح جو پولیس لائن پہ ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کسی پہ کوئی تہمت نہیں ہے, الزام نہیں ہے. اگر ہمارے ملک کی ایجنسیاں اتنی مضبوط ہیں تو کیا وجہ ہے جب یہ دھماکہ ہو جاتا ہے, جب شہید ہو جاتے ہیں 60-70 لوگ, تب یہ فوج بھی وہاں جاتی ہے, تب یہ پولیس والے بھی وہاں جاتی ہیں, جی خفیہ ادارے بھی پہنچ گئے, تو پہلے کیا کرتے ہیں
ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ دنیا کی مانی تانی خفیہ ادارے تو پہلے کیا کرتے ہیں. ہم جس ملک میں طیب بھائی رہتے ہیں تو دیکھیں کہ جب کوئی ایسا غلط قسم کا پلاننگ ہی کرتا ہے تو تب یہ اس سے پلاننگ سے پہلے اس کو یہ پکڑ لیتے ہیں. کیا یہ بھی انسان ہے نا؟ یہاں انصاف ہے, یہاں ہر چیز حق پہ ملتی ہے. طیب بھائی حقوق یہاں انسان کو ملتے ہیں, تو ہمارے ملک میں تو انصاف بھی نہیں ہے, عدالتیں قائم نہیں ہیں. جس طرح شاہ صاحب نے بات کی ہے تو بالکل یہ حقیقت بات ہے. ہم کسی کے کوئی خلاف نہیں ہیں, لیکن بیوروکریٹ کے خلاف ہیں, ایجنسیوں کے خلاف ہیں جو اس ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. دوسری بات, آپ کو تو موقع ہے صدائے ہزارہ کا, تو طیب بھائی ایک اور بات, یہ جادی تنظیمیں شاہ صاحب کو پتہ ہے ہماری ریاست جموں کشمیر میں چلی گئی ہیں اور کام کر رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو قتل کر رہی ہیں, ہمارے بچوں کو قتل کر رہی ہیں. یہ ملا لوگ یہ جہاد کے نام پہ یہ کشمیر سے, ریاست جموں کشمیر سے نکل جائیں, یہ اپنا کوئی اور راستہ تلاش کریں جہاں ان کو پیسے ملتے ہیں, جہاں ان کو جگہ ملتی ہے. یہ پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کی سرزمین ان کے لیے نہیں ہے جو جہاد کے نام پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. بٹ صاحب میں آپ سے ایک عرض کروں گا, میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا پرسوں, آپ قمر الزمان قاہرہ صاحب کے ساتھ تھے, تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ قمر الزمان قاہرہ سیاستدان میں واحد آدمی ہے جس پر میں اعتبار کر سکتا ہوں. میں باخدا اس آدمی سے دلی محبت کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ واحد سیاستدان ہے جس کا اندروں اور باہر یکساں ہے, منافقت نہیں کرتا. قمر الزمان قاہرہ پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, قاہرہ صاحب کی بات آ گئی ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھا, میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی, بیٹھا, اور قاہرہ صاحب نے ایسی حق پہ حقیقت بات کہہ دی ہے. طیب بھائی ہمارا پاکستان کی دھرتی, پاکستان کی مظلوم عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارا اگر دشمن ہے تو بیوروکریٹ ہے, ایجنسیاں ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جو ریاست جموں کشمیر کو نام نہاد اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں. اس نے یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ گلگت بلتستان کشمیر کا آئینی حصہ ہے, وہ ہے کبھی پاکستان کا حصہ نہیں رہا. پاکستان کی مظلوم عوام, پاکستان کے مظلوم شیعہ قوم کے بالکل ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہیں. اشتیاق بھائی بہت بہت شکریہ. اشتیاق بھائی بہت آپ نے صحیح بات کی کہ کیا کرے. دکھ بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ نہیں ہیں, پاکستان میں ہے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن بڑی بات یہ ہے, دیکھیں شاہ صاحب تقریباً 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کہ جو 2 چھوٹے چڑوڑ کے 14 سال 15 سال کے تھے, وہ گئے کسی فیکٹری میں کسی سپروائزر سے, انہوں نے کہا کہ ہمارے کو بتا دو. اس نے کہا میرے پاس تو بتا ہے نہیں, میں تو کمپنی کو چلا رہا ہوں, کہ کمپنی والا تو ادھر ہے نہیں. اس نے کہا نہیں دیتے. اس نے اس کے سر پہ گولی مار دی, چلے گئے. لیکن اس لڑکے کی ماں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ میرا بیٹا یہ قاتل ہے, انہوں نے اس کو پکڑا ہے. ہم ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. جی خوش آمدید جی, بڑی بڑی شکریہ, بہت خوش آمدید. جناب اپنے شاہ صاحب کو بھی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, اور ان کو بھی مادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. شکریہ. اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں, بھٹ صاحب کی بات سنیے. بات یہ ہے کہ شیطانوں کا مقابلہ کرتے رہو, چاہے کسی بھی روپ میں ہو, چاہے مولوی کے روپ میں ہو, تو چاہے پھر کسی طریقے میں بھی ہو, اس کا مقابلہ کرنا ہی چنگیزی صاحب یہ ہماری بہادری ہے. شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ جنگ عظیم ہے اور بہت بڑا جہاد ہے. اس کے ساتھ جب تک مقابلہ کرنا ہے تو مرنے تک مقابلہ کرو. تو چنگیزی صاحب آپ کی بات بھی سن رہا ہوں, تو شاہ صاحب بھی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, ٹائی کے ساتھ رومال بھی ملایا ہوا ہے, اور خوبصورتی کی کوئی حد آپ دونوں میں. تو مجھے شکریہ ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ لوگ اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا نعرہ مان رہے ہیں, اور شیطان کے لیے یہ ایک موت کا پیغام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کا نعرہ لگے. تو شاہ صاحب میں آپ کا اور جگیدی صاحب کو بھی نعرہ لگاتا ہوں, اور آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح میدان میں آتے رہے اور لوگوں کو عدالت کی باتیں بتاتے رہے. جناب شکریہ چاہتا ہوں, اور آپ کو سلام کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. بہت شکریہ آپ نے. تو جتنا عرصہ سیاستدانوں میں قمر الزمان قاہرہ صاحب, حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں میرا پیپل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن قمر الزمان قاہرہ صاحب موجود ہیں. پاکستان میں چودھری محمد سرور صاحب ہیں, جو لوگ باضمیر ہیں, وہ ہمیشہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں. سیاستدانوں میں ہر آدمی برا نہیں ہے, لیکن کیا کیا جائے کہ تعداد بہت زیادہ ہے ان کی جو اس وقت سے برا کھیل کھیل رہے ہیں, اور اس کا انجام بہت غلط ہوگا.
اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. بالکل. ہماری تو آج جو ہے ایک کال اور ہم لیتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. جی بڑی شکریہ. کون صاحب؟ میرا نام واحد ہے. آئی ایم ویری ایکسٹریملی سیڈ دیٹ دیز تھنگز آر ہیپننگ ڈیلی in Pakistan. We are losing our brothers, whether we be Hindustanis or Pakistanis. जी बहुत शुक्रिया. It's the worst thing. It's the solution only for this problem is we get a armed force with a complete armed resistance is required for this problem to be solved. Like the people of Lebanon have proved it. 20 years they fought for their rights and continuously, and they got the Israeli Zionists out of them. Even we people can get these terrorists out of the clean land of Pakistan. Thank you ji. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جوان جی شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارا بھارت سے کوئی بالکل ننگ تنگ ان سے ہماری جنگ نہیں ہے. ہم پیرٹی چاہتے ہیں, ہم برابری چاہتے ہیں, ہم خود زندہ رہنے کے قائل ہیں, جیو اور جینے دو, ہم مرو اور مارو کے قائل نہیں ہیں. بھارت یہ چاہے کہ بالادست ہو کے رہے اور پھر خطے میں امن نہ ہونے دے. ہمارے کیا شاہ صاحب, ہمارے کو تو پہلے اپنے ملک کے اندر کی حالت ٹھیک کرنی چاہیے. ہمارے کو جو انصاف ہے قانون کے مطابق, جو اسلام نے کہا ہے, جو کلام پاک میں ہمارے کہ ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. اس میں نہیں کہا کہ ایک انسان کو وہ ایک شیعہ کو قتل کرنے یا ایک مسلمان کو, کسی کو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, کسی کو بھی. لیکن کیا کرے کہ دکھ کی بات ہمارے ملک میں آج ہر کوئی چاہتا ہے میں بس برسر اقتدار آؤں اور میں پیسے بناؤں, میں دولت بناؤں, میں جا کے اپنے یورپ میں پیسے, ہم یہاں سے پیسے بیچتے ہیں اور پاکستان میں دیکھیں کہ کتنے پیسے یا اس ملکوں سے, چاہے امریکہ سے ہو, کینیڈا سے ہو, آسٹریلیا سے ہو, وہاں پہ جاتی ہے. لیکن وہاں پہ جب آپ جاؤ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, کیونکہ میں ان تکلیفوں سے کراچی میں گزرا ہوں, پاکستان میں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن ہمارا یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھارت اگر پاکستان میں حالات کو سٹیبل نہ کرنے دے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اس حد تک کہ ہم مجبور ہو جائیں یہ کہنے میں. ہمارا انڈیا سے اختلاف ہے, کشمیر کا معاملہ ہے, وہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے. نیوکلیئر پروگرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھارت پر ایٹم بم پھینکیں گے. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس دن بابا؟ طیب علی چنگیزی صاحب. بھلے بھلے. مقصود حسین صاحب. بھلے. سلام. وعلیکم السلام. طیب علی چنگیزی صاحب. بھلے بھلے. بگین سے نام خرم بگین کی مردم گوش کرنا. میں کوئٹہ سے احسام حسن باتور بات کر رہا ہوں. جی. میں حیران اس بات پر ہوں جی کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے بشمول فوج نے ایکشن پلان اناؤنس کیا کہ اس میں قلدم تنظیموں پر مکمل پابندی ہوگی. مگر افسوس, سب افسوس کی بات ہے, جو پہلے سپاہی صحابہ تھا اب وہی اہل سنت والجماعت بن گئی. اہل سنت والجماعت کے نام سے پاکستان میں قتل و غارت گری میں برابر مصروف ہے اور فرقہ واریت بہلا رہی ہے, اور فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی تنظیم ہے. تو عرض یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ ارباب اقتدار کو چاہیے کہ بھائی اس طرف توجہ دے. حالانکہ یہ لوگ سب کو پتا ہے کہ ان پہ بین ہے, ان پہ پابندی ہے, ان کو جو ہے ان پہ پابندی لگائی گئی ہے. تو اب یہ ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں, ہر جگہ یہ لوگ اشتہارات جو ہے روڈوں پہ لگا رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں اور کھلم کھلا فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے یہ پاکستان میں بدنظمی پھیلی ہے. تو کم از کم اس کے بارے میں تو حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں
تو ان کو جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل ضرور ضرور. احسان بھائی ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی قصوروار جدھر بھی ہو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور قانون کی بالادستی ہر جگہ ہونی چاہیے. یہی تو ہمارا ہمیشہ کا جو ہے شور، ہم یہی شور کر رہے ہیں اسی بات کے لیے. جناب احسان حسن صاحب عرض یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں ہے. لیکن سامنے آ کر کھل کر کوئی آدمی کہے تو گولی کا نشانہ بنے. تو حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ جب تک عوام ہم اکٹھے ہو کر ایک جگہ ایک اتحاد سے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اہل سنت والجماعت الگ اور شیعہ الگ، اور یہ بات کام بہت مشکل ہوگا. اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ جتنی بھی دہشت گردوں کی فہرستیں ہیں وہ آرمی کورٹس میں دے. یہ نہ سوچے کہ اس کے کہنے سے یا موجودہ حکومت کے کہنے سے اس کے دوست بچ جائیں گے. جو کال اور لیتے ہیں، کال اور آ گیا. السلام علیکم، خوش آمدید. جی بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. کون صاحب کہاں سے؟ اصل میں بات بتائیے، یہ جو بنایا جا رہا ہے نا یہاں پہ کیا نام ہے پاکستان میں یہ شیعہ سنی کا مسئلہ، یہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. اور آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے عراق اور سیریا میں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے. ایون کہ سارے مسلمان ہیں، کوئی مسلمان ایسے کر نہیں سکتا، کسی کو ذبح نہیں کر سکتا جیسے کہ کیا جا رہا ہے. وہ ان کی ایجنسیاں اندر ہیں، امریکہ کی اور برٹن کی، اور ایون کہ پورے یورپ کی ایجنسیاں ہیں. انڈیا پورا انوالو ہے بلوچستان میں. بالکل بالکل. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دیش والوں کے ہم آپ کے دوست ہیں. جب وہ لاد ہو گیا، آج بارڈر پہ کتنے انکاؤنٹر کرتا ہے وہ انڈیا، بہت زیادہ انکاؤنٹر کرتا ہے. بالکل. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کسی مسلمان کا کوئی کافر دوست نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. شیعہ سنی مسئلہ کی یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک تصویر کے منکے ہیں، سب ایک ہیں، کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ کو یہ چیز بالکل دماغ میں نہیں لانی چاہیے کہ ہزارہ پیپل کون ہے، شیعہ پیپل کون ہے، وہ پشتون کون ہے، وہ کیا نام ہے، وہ بلوچی پنجابی کون ہے. نہیں، آپ مسلمان ہیں، صرف اس چیز پہ سوچ لیں. ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ نے اپنے اندر سے جو ظاہر ہے نا اس کو باہر نکالنا ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں، انوالو ہو رہے ہیں. ہم معذرت چاہتے ہیں، شاید آپ کو بات سمجھا نہیں پائے یا آپ نے ہماری بات سنی نہیں. عرض یہ ہے کہ قطعاً یہ کہا نہیں کہ شیعہ سنی کا کوئی اختلاف ہے. سنیوں سے ہمارے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ وہ شیعوں کو مارتے پھریں، نہ اب تک ایسا ہوا ہے. ان کا نام استعمال کر کے یہ دہشت گرد پاکستان میں، شاہ صاحب یہی تو بھائی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ دہشت گردوں کو امداد جو ہے ہندوستان سے ضرور ملتی ہے. کیسے نہیں ملتی ہے؟ ہمارے کو پتہ ہے ہماری کوئٹہ کے ایریا میں جو ہے ایسی دہشت گردوں کو، ورنہ ان کے پاس اتنے اسلحے اتنے پیسے یہ کہاں سے آ سکتے ہیں کہ یہ لوگ آ کے ملک میں افراتفری پھیلا دے. تو ضرور اس میں سعودی عرب اس کا بیک کرتا ہے، سعودی عرب کرتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ممالک ہیں جو اس کی بیک کرتے ہیں. تاثر یہ دینا چاہتے ہیں موجودہ حکومت کو اور سب حکومتوں کو کہ اگر یہ لوگ اسلامی نام لے کر کل جماعت اسلامی کا نام لے کے پاکستان پہ قابض ہو گئے یا انہوں نے الیکشن جیت لیے تو یہ ایٹم بم مار دیں گے ہندوستان پر. وہ یہ خطے میں ایک بہت بڑی تباہی ہوگی اور عالمی جنگ چھڑ جائے گی. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، پیسے بھی وہی دیتے ہیں، پیسے امریکہ بھی دیتا ہے، پیسے سعودی عرب بھی دیتا ہے، پیسے انڈیا بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ کویت دیتا ہے، یمن دیتا ہے، بحرین دیتا ہے. پیسے یہ لوگ دیتے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کو تاکہ یہ قیاس پیدا کیا جائے. شاہ صاحب نہ دیکھیں نا کہ سب سے بڑی بات ان باتوں کے پیچھے حکومت کی کمزوری ہے. اگر قانون کی بالادستی صحیح طریقے سے ہو. میں ایک کال لیتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کریں. السلام علیکم، خوش آمدید. جی وعلیکم السلام طیب بھائی، صرف 1 منٹ کے لیے ضرور منٹوں کی گفتگو سنی ہے طیب بھائی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بھائی اہل سنت کے کرتا درتا لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں یا اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتے ہیں یا UK یورپ میں بیٹھے ہیں، تو وہ آ کے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ وہ سامنے آ کے اپنے آپ کو بالکل نمایاں کر دے کہ ہمارا شیعہ اور سنی آپس میں بھائی ہیں، یہ تیسری قوت ہے. لیکن میرے بھائی کی بات درست ہے کہ یہ پوری دنیا کے لوگ جو عرب کا ایک ملک جس کو سعودی عرب کہتے ہیں، تو ہندوستان ہے یا ایجنسیاں ہیں مدد کرتی ہیں. لیکن طیب بھائی میرا ان سے سوال ہے کہ کیا یہ ملک جا کے کہاں پیسے دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ کون لوگ استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ ایجنسیوں کو سب پتہ ہے. یہ ہمارے لوگ بک رہے ہیں،
ہمارے لوگ پیسہ لے رہے ہیں. جس طرح شاہ صاحب نے بات کیا جماعت اسلامی سے, یہ اسلام کے نام پہ مختلف قسم کی جماعتیں بنا کے وہاں اپنا مضبوط قلعہ بنانا چاہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے, جو لوگ پختہ لوگ ہیں, یقین رکھتے ہیں, ان لوگوں کو پاکستان کی دھرتی کے اوپر باہر آنا چاہیے اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. ورنہ یہ لوگ اسلام پہ نام پہ تو کئی جماعتیں, جماعت اسلامی فلاں اہل سنت وال جماعت یا فلانی تبلیغی جماعت, یہ تو قابض گروپ ہے جو پاکستان کو مانتے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بھائی ہاں یہ درست بات ہے کہ بڑے بڑے ملک ان کی مدد کرتے ہیں, لیکن ہمیں جاگنا ہے, ہمیں اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا یار. بس یہی تو اشتیاق بھائی, یہی تو ہماری سب سے بڑی بات ہے نا. ہم تو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے جان کو بھی پاکستان کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ یقین جانیں, میرے گھر سے 3 جوان پاکستان کے لیے ان کی جانے گئی. ایک میرا جو سب سے چھوٹی بہن تھی, ان کا ہسبینڈ تھا, وہ پائلٹ تھا ایئر فورس میں, وہ قریب 71 وار میں شہید ہوا. ابھی شادی کے بعد ابھی وہ بیٹا اس کا پیدا نہیں ہوتا, وہ غریب کا جان چلا گیا اس ملک سے. میرا جو وائف ہے, ان کا چھوٹا بھائی کارگل میں غریب شہید ہو گیا, میجر کے عہدے پہ تھا. ہمارے بہن کا چھوٹا بیٹی, ان کے بیٹے کو ابھی کوئٹہ میں شہید. تو ہماری شہادتیں تھی, بہت ہم نے شہادتیں دی, لیکن ان کے ماؤں کو پتہ نہیں. ہمارے خاندانوں کے خاندان جلا دیے گئے. جب ہم نے مائیگریشن کیا تھا اس سے پہلے ہمارے انڈیا میں پونچھ میں پورے خاندان جلا دیے گئے تھے, لوگ گھروں میں بند کر کے محسوس کر کے. کس نے نہیں سفر کیا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح معاملہ یہاں پہنچا ہے. ایک طرف تو جماعت اسلامی یا مسلمان ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی قانونوں اور نظام مصطفیٰ رائج ہو. دوسری طرف یہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ تاثر یہ دیتے ہیں. اور اس سے امریکہ یہ اخذ کرتا ہے کہ اگر, اور بڑی طاقتیں ساری یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کل کوئی ان کی حکومت آ گئی تو یہ معاف نہیں کریں گے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون سے؟ میں واٹ فورڈ سے بول رہی ہوں. السلام علیکم باجی. آپ کو کافی عرصہ پہلے چنگیزی صاحب آپ سے بات ہوئی تھی جی, تو جب آپ ادھر مینچسٹر میں بات کرتے تھے جی جی, اس ٹائم تو آپ کو اور بھائی مقصود صاحب کو اور آپ کو بہت بہت سلام. تو اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا میں بھی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. بس ہم تو اسی لیے کرتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں کہ بھائی یہ ہمیں وہ ملک یہ کر رہا ہے, وہ ملک کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے. میں تو کہتی ہوں ہم خود اپنے آپ کو صحیح کریں. بالکل, سب سے بڑی بات. کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہمیں صحیح. دوسرے لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو تو نہیں نہ وہ پسند کریں گے. یہ مسلمانوں کے ویسے ہی خلاف ہیں سب. بالکل. تو اسلام تو ہمارا اتنا پیارا ہے کہ بھائی کہ آپ کو کیا بتائیں, آپ کو بھی پتہ ہے. میں تو ابھی سن کے ادھر سے سنتی ہوں, ادھر سے سیکھ رہی ہوں کہ مجھے بھی آپ سے کچھ سیکھ رہی ہوں. تو میں تو کہتی ہوں کہ اتنا پیارا ہمارا مذہب ہے کہ اتنا سافٹ ہے کہ یہ کچھ ملا مولویوں نے اتنا سخت بنا دی ہے کہ کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک. تو مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ جو قتل عام شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے سیاہ بہن بھائیوں کی. بڑی شکریہ, بہت خوشی ہوئی. میں نا آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں کتنا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے. شکریہ. تو ہمیں نا یہ باتوں میں نہیں کہ ہمیں دوسروں پہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ ہمارے کو خود کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں خود اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے. ہم کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ہم کچھ کر کے دکھائیں. یہ باتوں میں نا ان بیچاروں کو ٹالیں. جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو ان کو پتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. ہمارا کوئی بچہ ایسے چلا جائے یا کچھ ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہو. جن کی گئی ہیں ان کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں. جی بالکل. تو اب آج بھی میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ, تو وہ لاہور میں پھر ہوا ہر روز کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے. تو گورنمنٹ تو کچھ, میں تو کہتی ہوں دعائیں مانگتی ہوں بی بی زینب سلام اللہ کو, پھر مام زمانہ کو. میں اب جانا چاہتی ہوں ایران میں بی بی مسومہ کو. میں نے دعائیں مانگی نہیں ہے تو مانگ رہی ہوں کہ کچھ ہمارے خدا را کچھ ہمارے ملک کا ہو, کچھ آئے کوئی اچھا بندہ. یہ حکومت پہلے والی بھی سارا ستیہ ناش کر گئے, اب بھی. تو میں کہتی ہوں کوئی مام زمانہ آئے کچھ کریں. میں تو دعا, آپ بھی دعا مانگیں ضرور انشاءاللہ. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ باجی آپ نے فون کیا. کے لیے دعا انشاءاللہ ضرور. دعاؤں میں
شامل رکھنا تو بڑی خوشی ہوئی, بڑی خوشی ہوئی آپ نے بات کی. پتہ ہے یاد ہے آپ کی لینگویج سیکھنا چاہتی تھی. جی مہربانی آپ سن لیں, آپ سیکھ لیں, باتیں ہوتی رہیں گی. یہ صدائے ہزارہ بھی ہے دراصل ایک خاندان ہی کا, دعا میں شامل رکھنا انشاءاللہ. التماس ہے جو بہت شاہ صاحب ابھی تو ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے ہمارے پاس, صرف 2 منٹ ہے یا 3 منٹ. صرف میں ایک چھوٹی بات اتنا کہوں, آپ نے بات ضرور سنا ہوگا کہ سارے چینلوں پہ لاسٹ ویک یہ نیوز کہ پشاور کے 450 مسجدوں سے سارے پیش امام جو ہے وہ نکال کے ان کو واپس افغانستان. کیا پاکستان میں پیش امام نہیں ہے افغانستان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پنڈی میں جا کے دیکھیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ افغانی جو آئے ہیں جو رہ رہے ہیں انہوں نے بنگلے خریدے, کوٹے خریدے, ان کے گارڈ دروازے پہ کھڑے ہیں, آپ ان کے گیٹ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. تو یہی سب سے بڑی قانون کی بالادستی نہیں, ہر کوئی جو چاہے اس ملک میں آ کے رہ سکتا ہے. اس سے بھی بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں کچھ مدرسے مارچ کے 23 مارچ سے پہلے بند کیے جائیں گے اور فوراً بعد میں کھول دیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اتنے درمیان میں کیا ہو جائے گا؟ ہم کچھ چھپا رہے ہیں, حکومت کچھ چھپا رہی ہے, وہ سامنے ظاہر نہیں کر رہی کہ کچھ معاملات بہت گمبھیر ہیں جنہیں ہم بہت آسان سمجھتے ہیں, وہ اتنے آسان نہیں ہیں. آفٹر ایفیکٹس بہت برے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان حادثات سے, ان مسائل سے آج کی نیوز تھا, آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کراچی سے کوئی پیش امام بات کر رہا تھا کہ کراچی میں مسجدوں کے اوپر جو ہے پابندیاں لگ رہی ہیں. اگر وہ غلط کامیں کر رہے ہیں تو ان کو پابندی نہ لگے تو اور کیا لگے نا. تو آپ بتائیں شاہ صاحب کہ اگر وہاں سے نکلے, اگر پابندی لگی کس وجہ سے لگی؟ اسی وجہ سے کہ وہ دہشت گرد وہاں پہ ہوں گے نا کہ حکومت نے پابندی لگائی ہے اور وہ کہتے ہیں ان پہ مسجد. آرمی کو فری ہینڈ ہونا چاہیے, فوجی عدالتیں کام کرنا چاہیے, اور آپریشن جس طرح ضرب عضب شروع ہوا اسی طرح سارے ملک میں ہونا چاہیے. جتنا عرصہ تطہیر نہیں ہوگی اتنا عرصہ ہم نہیں بچ پائیں گے. آنے والی نسلوں کے ہم مجرم ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نقصان ہوگا لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا. بڑے نقصان کے لیے چھوٹے نقصان کو قربانی دینی ہوگی. شاہ صاحب بڑی شکریہ آج آپ آئے ہمارے ساتھ اپنے پروگرام میں حصہ لیا. بس کیا کریں, ہمیشہ ہماری دکھ افسوس کی بات ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کے حالات کے لیے بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پاکستان میں حالات سنور جائے, لیکن یہ حالات پاکستان میں کیسے سنور جائے گے یہ تو اللہ بہتر کرے, کچھ بہتری کرے. لیکن جیسے جو جن مدرسوں سے, جیسے کہ آپ یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ پشاور کے مدرسوں کا آپ بات کریں, اگر وہاں کے پیش امام افغانستان سے کہ وہ پاکستان میں پیش امام بنے تو ایسے مدرسوں سے تو اور ہمارے کو کیا توقع ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے سانحے پہ سانحے ہو رہا ہے, سانحے پہ سانحے ہو رہا ہے, اور آج ایک اور بھی سانحہ ہوا. بس ہماری دعائیں سارے مومنین کے لیے. مومنین بسیار شکریہ, بسیار مہربانی. خانہ آباد دیگا اینا شمو دیرین مردما اس خاطر موخ میں خواهی از خاطر کویتا گپ دین شما تلفونم کنی یا گوخید گپ دین نکنم میزنی دیگا ما که استا گپ شما رو که استا گوش منم ضرور او شما رو باید جواب شما رو بیدم دیگه هر کس تلفون کنه باید ما جواب تلفون زنار بیدی. مومنین ہم ایک مرتبہ پھر اجازت چاہتے ہیں آج کے لیے. آپ سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شاہ صاحب آپ کا اور سارے مومنین کا جنہوں نے فون کیا, جنہوں نے بات کی. ہمارے کو فخر ہے اشتیاق بٹ کے اوپر, اور اشتیاق بٹ ہمارے کو ہمیشہ فون کرتا رہتا ہے. جو ان کے صاحب دل میں جو درد ہے آپ کے لیے, جو کوئٹہ کے لیے, علمدار روڈ کے لیے, میں اس کا شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مومنین ایک مرتبہ دیگا باز اجازت میں خواهیم فیلال امروز تا دیگه سه شنبه خو انشالله من اینجا نیستم. یک پروگرام که آقای ادریس الحسن انشالله من شمایا او پیش میشه دیگه زوبات انشالله آینده میبینی. فیلال ما اجازت میخواهی آپ لوگوں سے اجازت. فیلال خداحافظ. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیکم.